آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی، ایک ایسا موضوع جو شاید ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے۔ آرام طلبی۔ بالکل۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے جس کا عنوان ہے آرام سے آزادی، سستی کا نشہ توڑو، اور یہ کہتا ہے کہ آرام یعنی کمفرٹ وہ آج کل کا سب سے بڑا نشہ بن گیا ہے۔ ایک میٹھا زہر ہے نا؟ صحیح کہا۔ اور یہ کہ اس نشے کو توڑنا کتنا ضروری ہے، تو آج اسی پر ذرا گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ آرام ہمیں نفسیاتی طور پر کیسے پکڑتا ہے اور اس سے نکلیں کیسے۔ جی دیکھیں، یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ جسے ہم سکون سمجھتے ہیں وہ کیسے ایک جال بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ مواد صرف یوں کہیں خیالی باتیں نہیں ہیں، اس میں تحقیق کا حوالہ بھی ہے۔ کہنمن، وولخکوف جیسے نام ہے۔ اچھا۔ تو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو آرام کی کشش ہے نا، یہ ہمارے دماغ کی کیمسٹری سے جڑی ہے، یہ صرف سستی نہیں ہے۔ اچھا، تو پہلا نقطہ یہی ہے کہ آرام ہمیں سست کیسے بناتا ہے۔ مواد کہتا ہے کہ لگاتار آرام کرنے سے دماغ وہ جیسے زنگ لگ جاتا ہے اسے۔ سست ہو جاتا ہے۔ ہاں، سوچنے سمجھنے کی رفتار کم، مسئلے حل کرنے کی صلاحیت بھی وہ متاثر ہوتی ہے۔ جیسے کوئی پٹھا استعمال نہ ہو تو کمزور پڑ جاتا ہے۔ جی بالکل، اور اس کا تعلق ہے ڈوپامین سے، وہ کیمیکل جو ہمیں خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ اچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، بستر میں پڑے رہنا، فون دیکھتے رہنا، یہ چیزیں فوراً خوشی دیتی ہیں، ایک دم سستی خوشی، ڈوپامین رش ملتا ہے۔ لیکن یہ ایک دھوکہ ہے۔ بالکل، تحقیق یہی کہتی ہے، یہ جو عارضی خوشی ہے یہ ہمیں اصل محنت والی کامیابی کے احساس سے دور کر دیتی ہے اور لت پکی ہوتی جاتی ہے، ایک طرح کا وہ نفسیاتی شارٹ سرکٹ ہے۔ تو اگر آرام ایک جال ہے، خوشی ایک دھوکہ، تو پھر راستہ کیا ہے؟ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات کہی گئی ہے، تکلیف کو گلے لگانا۔ تکلیف کو یعنی جان بوجھ کر تھوڑی مشکل اپنانا، جیسے صبح الارم بجا فوراً اٹھ گئے، کوئی چھوٹا سا چیلنج لے لیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی مشکلیں ہمیں اندر سے وہ کیا کہتے ہیں مضبوط بناتی ہیں، لچک پیدا کرتی ہیں، ریزیلینس۔ اور یہیں سے پھر عمل کی بات آتی ہے، یعنی صرف سوچنا کافی نہیں، بالکل نہیں۔ تبدیلی آتی ہے چھوٹے قدم اٹھانے سے۔ تحقیق بھی یہی کہتی ہے نا، کہ روز تھوڑا سا کچھ کریں، جیسے تھوڑی چہل قدمی، جی بس وہیں سے عادت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ عمل وہ خود ایک نفسیاتی ٹریگر ہے۔ اور یہ بات ماحول پر بھی آتی ہے۔ پانچواں نقطہ کہ اپنے آس پاس کا ماحول بدلنا بھی مدد کرتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ جیسے جگہ صاف رکھنا، کام کے لیے ایک الگ کونا بنا لینا، یا روزمرہ سے ہٹ کر کچھ نیا کرنا۔ یہ چیزیں دماغ کو نئے طریقے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ تو ماحول بدل کر ہم اپنی اندرونی کیفیت بدل سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اور جب کوشش کریں کچھ حاصل کریں تو خود کو سراہنا، یہ چھٹا نقطہ ہے، یعنی خود کو انعام دینا۔ اچھا۔ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ جب ہم اپنی کامیابی پر چھوٹی سی بھی ہو خود کو شاباش دیتے ہیں تو دماغ میں ڈوپامین صحیح طریقے سے ریلیز ہوتا ہے، یعنی مثبت تقویت ملتی ہے، پازیٹیو ری انفورسمنٹ۔ بالکل، دماغ سیکھتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، اسے دوبارہ کرنا ہے۔ لیکن یہ ایک دن میں تو نہیں ہوتا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہیں ساتواں نقطہ آتا ہے، مستقل مزاجی، کنسسٹنسی، روزانہ تھوڑی تھوڑی کوشش، جیسے جیمز کلیئر نے کہا ہے۔ جی، یہی چھوٹی کوششیں مل کر بڑی عادتیں بناتی ہیں یا توڑتی ہیں۔ دماغ کے راستے پکے ہوتے ہیں اس سے۔ اور آخری بات جو شاید میرا خیال ہے سب سے ضروری ہے، وہ ہے اپنی ترقی پر خوش ہونا۔ جی، چھوٹی کامیابیوں کا جشن منانا، یہ ماننا کہ ہاں میں نے کوشش کی۔ بالکل۔ یہ نہ صرف حوصلہ دیتا ہے بلکہ تحقیق کہتی ہے کہ اس سے خود اعتمادی بڑھتی ہے اور آگے بڑھنے کی تحریک ملتی ہے۔ اپنی محنت کا احترام۔ صحیح کہا، اپنی ذات کا احترام۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آرام کی لت کو پہچانیں، ڈوپامین کے جھانسے میں نہ آئیں، تھوڑی تکلیف کو سیڑھی بنائیں، عمل کریں، ماحول بدلیں، خود کو شاباش دیں، لگے رہیں اور اپنی ہر چھوٹی جیت پر خوش ہوں۔ جی، یہی وہ راستے ہیں جو شاید آرام کی قید سے نکال کر وہ حقیقی آزادی کی طرف لے جائیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال شاید چھوڑنا چاہیے، سامعین کے لیے بھی، اپنے لیے بھی۔ جی ضرور۔ کہ کیا اصل آزادی اور طاقت صرف آرام سے بچنے میں ہے، یا اصل طاقت اس میں ہے کہ ہم جان بوجھ کر چیلنجز کو چنیں،
ان کا سامنا کریں اور ان پر قابو پا کر خود کو مضبوط بنائیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی